بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، محترم بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اب تک ہم اپنے ترازو کو وزنی اور بھاری کرنے کے لیے نیکیوں کے پلڑے کو ثقیل اور بہت زیادہ وزنی بنانے کے لیے جو کچھ نیک اعمال اور جن اعمال صالحہ کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، ان میں آپ نے ایک چیز محسوس کی ہوگی کہ کئی سارے ایسے نیک اعمال ہیں، ان کو پڑھنے کے بعد، ان کے بارے میں سننے کے بعد آپ کو یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ آخر یہ بھی افضل ہے، یہ بھی افضل ہے، یہ بھی افضل ہے، یہ بھی بہت زیادہ پسند ہے، یہ بھی بہت زیادہ پسند ہے، کس کو پہلے کیا جائے، کس موقع پر کس کو کیا جائے، کس موقع پر کس کو چھوڑا جائے. یہ بعض لوگوں کے نزدیک کسی قدر ایک پیچیدہ یا اشکال جیسا مسئلہ ہو سکتا ہے. آج کا سبق بہت توجہ سے سنیے، اسی اشکال اور اسی پیچیدگی کا حل آج کے سبق میں پیش کیا جا رہا ہے. خاص کر ابھی ہم آخری جو ٹاپک ختم کر چکے ہیں کہ وہ اعمال جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل ہیں، اس میں آپ نے کئی چیزوں کو دیکھا ہوگا. صحابہ اکرام اللہ کے رسول سے سوال کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پر نماز کو اس کے اول وقت میں قرار دے رہے ہیں، سوال کے پہلے جواب میں. اور ایک صحابی کے سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا ایمان باللہ سب سے پہلے درجے میں ذکر کیا. اللہ کو پسندیدہ اعمال میں کسی موقع پر آپ نے فرمایا کہ بندوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند جو چیز ہے وہ سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے. ایک جگہ یہ بھی کہا گیا کہ اللہ کو پسندیدہ اعمال میں سے یہ ہے کہ جہاں صف میں جگہ خالی ہو چل کر وہ خالی جگہ پر کر دیں. اس طرح الگ الگ جو چیزیں پڑھے ہیں، تو کس موقع پر کون سا کام افضل ہے، یہ ایک سوال کی شکل میں بات آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے. اسی کا جواب آج کے درس میں دیا جا رہا ہے. المفاضلۃ بین الاعمال، اعمال کے درمیان جو وجہ تفاضل ہے، فضیلت کی جو وجہ ہے، سبب ہے، اس کے بارے میں جس کے اوپر اپنے میزان کو بھاری کرنے کا دھن سوار ہو، اسے چاہیے کہ جب اس کے سامنے بہت زیادہ اعمال ہوں اور وہ پس و پیش ہو کہ کس کو اختیار کرے، تو وہ اس موقع کی مناسبت سے، اس وقت کی مناسبت سے جو چیز زیادہ اجر و ثواب والی ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے. کرنے کے لیے اعمال ہمارے سامنے کئی ایک آ رہے ہیں، میں یہ کروں یا یہ کروں یا یہ کروں، کون سا زیادہ افضل ہے؟ تو حالات کے اعتبار سے، وقت کی مناسبت سے کون سا زیادہ اجر و ثواب کے ناحیے سے بڑھ کر ہوگا، اس کو اختیار کرنا چاہیے. اس سلسلے میں ایک دو مثالیں سلف صالحین کی پیش کی جاتی ہیں. اس کے بعد ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہی پیاری بات بیان فرمائی، اس کو آپ کے سامنے رکھا جائے گا.
بڑے مشہور تابعی جابر بن زید رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں یتیم اور مسکین پر 1 درہم صدقہ کر دوں، یتیم اور مسکین پر 1 درہم صدقہ کر دوں، مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ فرض حج ادا کرنے کے بعد دوسرا حج کروں۔ فرض حج جب ادا ہو جائے تو اس کے بعد نفلی حج کے مقابلے میں قریب میں جو یتیم اور مسکین ہے اور اپنے یتیمی پن کی وجہ سے اور اپنے اس غربت کی وجہ سے اس کی روزگار اور اس کا جینا اس کے لیے بڑی مشکل پیش آ رہی ہے، تو اس آدمی کی اس مشکل کو دور کرنا اور اس کے کام آنا اور اس کو 1 درہم صدقہ کر دینا، یہ نفلی حج کرنے سے بھی مجھے زیادہ پسندیدہ ہے۔ محمد بن منقدر رحمہ اللہ کا خیال تھا کہ ماں کی خدمت اور ماں کے ساتھ حسن سلوک یہ تہجد گزاری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، افضل ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں ایک رات میں اپنی ماں کے پیر دباتا رہا، ماں کے پیروں میں تکلیف تھی، درد تھا، ماں کو میری خدمت کی ضرورت تھی، میں میری ماں کے پیر دباتا رہا اور عمر جو ان کے بھائی ہیں وہ تہجد پڑھتا رہا، اور مجھے اس کی رات کے بدلے اپنی رات، مجھے اس کی رات کے بدلے اپنی رات زیادہ پسندیدہ اور زیادہ مسرور کن تھا۔ کیوں؟ کہ میں اس موقع پر ماں کو جس خدمت کی ضرورت ہے وہ خدمت میں لگا ہوا ہوں، اور اس کی وجہ سے میں تہجد پڑھ نہ سکا، اور عمر اپنی ماں کی خدمت کو چھوڑ کے تہجد گزاری میں لگا رہا۔ اس اعتبار سے مجھے اس کی رات سے، کس کی رات سے؟ عمر جو تہجد میں گزار رہا ہے اس کی رات سے اپنی رات زیادہ مسرور کن تھی، اس لیے کہ میں اپنی ماں کی خدمت میں لگا ہوا تھا۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کئی ساری دلیلیں ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز صدقے سے افضل ہے۔ نماز کس سے افضل ہے؟ صدقہ سے افضل ہے۔ اس کے باوجود کسی مجبور کی مجبوری کے وقت، غم میں جو انسان ہے اس کی غمگساری کے وقت، اور کسی بھوکے کو اس کے کھانے کھلانے کے لیے، پیاسے کو پانی پلانے کے لیے، کسی بھی طرح کی کوئی مجبوری میں انسان ہے، اس کی مجبوری میں، اس کی غمگساری میں اس کے کام آ کر صدقہ کرنا، یہ تہجد سے بھی، نفل نماز سے بھی زیادہ افضل ہے۔ عمومی طور پر اگر پوچھا جائے تو نفل نمازوں کا ثواب نفل صدقات سے بڑھ کر ہے، لیکن بعض دفعہ ایسی حالت آتی ہے کہ سامنے کوئی مجبور انسان ہے تو اس کے اوپر صدقہ کرنا نماز پڑھنے سے بھی زیادہ افضل اور زیادہ بہتر۔ یہ نمونے کے طور پر 3 اقوال آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اب آئیے ایک خلاصہ کلام کے طور پر امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج السالکین میں افضل اعمال، کس وقت کون سے اعمال افضل ہو سکتے ہیں، اس کے بارے میں انہوں نے بڑی ہی پیاری بات لکھی ہے، وہ آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ افضل اعمال کے بارے میں 4 قسم کے اقوال انہوں نے بیان کیے۔ ان میں سے چوتھا قول اس کو ترجیح دیتے ہوئے، اس کے ترجیح کی طرف مائل ہوتے ہوئے انہوں نے کہا، چوتھی قسم یا چوتھے قائل کے قول کے قائلین، ان کا یہ کہنا ہے کہ بے شک افضل عبادت یہ ہے کہ آدمی ہر وقت
اس وقت کی مناسبت سے اللہ کو سب سے زیادہ راضی کرنے والا کام کیا ہے وہ کرے. یہ جملہ ابھی جلدی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ 2-4 آدمی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بات کہنے جاتے ہیں کہ زبان کو روک لیتے ہیں. وہ محفل وہاں مجلس ختم ہوتی ہے، جانے کے بعد آپ کا ایک خاص دوست کہتا ہے ارے یار تو وہ ایک بات کچھ کہنے جا رہا تھا لیکن فوراً نگل لیا، روک لیا. تو آپ کہتے ہیں ہاں زبان پہ آ رہی تھی لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وقت اور مناسبت کو دیکھ کر کہنا پڑتا ہے. یہ جملہ سنے نا اس طرح سے. تو وقت اور حالات اور مناسبت، جگہ، آدمی، ضرورت، ان سب چیزوں کے اعتبار سے کہیں کوئی عمل فضیلت والا تو کہیں کوئی عمل فضیلت والا ہوتا ہے. تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں چوتھے قائلین کے قول کو بیان کرتے ہوئے کہ ہر وقت اس وقت میں کون سا کام اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے، اللہ کی مرضی حاصل کرنے کا کون سا زیادہ مناسب کام ہے، اس کو ادا کرنا یہی افضل ہے، یہی افضل ہے. اب اس کی چند مثالیں وہ دیتے ہیں جو بڑی پیاری اور اچھی سمجھ میں آنے والی ہے. جہاد کے وقت افضل کام جہاد ہوگا، گرچہ اس کی وجہ سے تہجد کی نماز چھوٹ رہی ہو، نفل روزے چھوٹ رہے ہوں، بلکہ حالت امن میں جس امن کے ساتھ، جس خشوع و خضوع کے ساتھ امام کے پیچھے با جماعت نماز ادا کی جاتی ہے، اس طرح نہ ادا کر سکتے ہوں، اس طرح نہ ادا کر سکتے ہوں، پھر بھی عین جہاد کے موقع پر جہاد سب سے افضل ہوگا. اور جہاد کی ایک الگ نماز ہے جس کو صلاۃ الخوف کے نام سے حدیثوں میں معروف و مشہور ہے. دوسری ایک مثال دیتے ہیں، گھر میں کوئی مہمان آ گئے تو جب مہمان گھر میں آ گئے ہیں تو مہمان کی خدمت میں لگے رہنا اور ان کے حق کی ادائیگی میں رہنا یہ سب سے افضل ہے، بھلے اس کی وجہ سے کوئی ہماری نفلی عبادت یا ہمارا کوئی ایک پابندی سے جو ہم ذکر یا قرآن وغیرہ پڑھنے کے لیے ٹائم مقرر کیے ہوئے ہیں وہ چھوٹ رہا ہو، لیکن اس موقع پر مہمان کی خدمت میں لگے رہنا یہ افضل ہے، فرض نماز کو چھوڑ کر نہیں. ورنہ یہاں تو ہمارے پاس معروف ہے، منگل کے درس میں سنیا والوں کو پوچھیں گے کہ کیوں نہیں آئے تو ہمارا دوست زلفی سے آ گیا تھا، تو عشاء کی نماز بھی گئی، ادھر درس بھی گیا. ادھر بدھ والے دن اگر پوچھیں گے کہ بھئی کیا بات ہے، نہیں ادھر سنیا سے کچھ دوست آئے ہوئے تھے. تو اس طرح سے ہماری نمازیں، اور تو فرض نماز کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر. مہمان کے گھر میں آنے کے موقع پر کوئی نفلی ہماری عبادت یا نفلی روزہ یا ہمارا کوئی وظیفہ ذکر کا یا قرآن کا چھوٹ رہا ہے، بیوی بچوں کے حق کی ادائیگی میں تھوڑی سی کمی آ رہی ہے، کوئی بات نہیں، لیکن مہمان کا حق ادا کرنا یہ افضل ہے. اسی طرح سحر کا جو وقت ہے، سحر کا جو وقت ہے، اس وقت نماز، قرآن، ذکر، دعا اور استغفار میں مشغول رہنا دوسرے کاموں کے کرنے سے زیادہ بہتر ہے، دوسرے کاموں کے کرنے سے زیادہ بہتر ہے. سحری کا، عام سحر کا جو وقت، اس لیے کہ اللہ نے کیا فرمایا، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحر کے وقت میں وہ استغفار کر رہے ہوتے ہیں. یہ مومنین کی شان اللہ نے بیان فرمائی. اسی طرح طلب علم کا ایک وقت ہے، ایسے وقت میں طالب علم کو علم کی رہنمائی کرنا،
اور اس کی جہالت کو دور کر کے علم سکھانا اور اس میں مشغول رہنا دوسرے کاموں میں مشغول رہنے سے افضل ہے. اور اذان جب دی جا رہی ہو تو اس موقع پر قرآن کی تلاوت یا دوسرا کوئی ذکر وغیرہ چھوڑ کر اذان کا جواب دینا یہ زیادہ افضل ہے. پانچوں نماز کے وقت ان کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی کوشش میں لگے رہنا، اول وقت میں مسجد پہنچنے کی کوشش کرنا، یہ دوسرے کاموں کے مقابلے میں سب سے افضل ہے. محتاج کی ضرورت پوری کرنے کے وقت کوئی محتاج انسان آیا ہے تو اس کی محتاجی کو دور کرنے کے لیے، اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنے جاہ و منصب، اپنے مال و جان کے ذریعے اس کی مدد کرنا اور اس کی ضرورت کو پوری کرنے میں لگے رہنا، یہ خلوت میں بیٹھ کر اپنا کوئی خاص وظیفہ کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے اور یہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے. تلاوت قرآن کے وقت دل کا اس پر جمے رہنا اور اس کو سمجھنے اور اس پر غور و فکر کرنے میں کمر ہمت باندھ لینا، گویا کہ اللہ اسی سے مخاطب ہے، اس انداز میں پڑھنا یہ افضل ہے. یہ افضل ہے. بلکہ اس کو ایک مثال سے بھی سمجھاتے ہیں. چنانچہ قرآن کو سمجھنے اور اس میں غور و فکر کرنے میں اپنے دل کو جما کے رکھنا، اس کو ایسے سمجھیں جیسے کسی بادشاہ یا حاکم کا کوئی حکم، کوئی خط آیا ہو تو جیسے اس کا اپنے دل پر اثر لے کر اس کو سمجھ کے اس میں جو حکم نافذ کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس کے بارے میں جس طرح تڑپ رکھتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ قرآن کو پڑھتے ہوئے اللہ کے احکام کو سمجھنے، غور و فکر کرنے اور ان کو اپنے اوپر نافذ کرنے کے پختہ ارادے کے ساتھ میں لگے رہنا، یہ دوسرے کاموں کے کرنے سے زیادہ افضل ہے. کون باتیں کر رہے ہیں بھائی؟ وقوف عرفہ. حاجی لوگ 9 تاریخ کو ذی الحجہ کی عرفات میں جاتے ہیں، میدان عرفات میں، تو وہاں عرفات میں عرفے کے دن گڑ گڑانا، دعا اور ذکر کرنے میں مشغول رہنا یہ زیادہ افضل ہے اس دن کے روزہ رکھنے اور دیگر کاموں کے مقابلے میں. ذی الحجہ کے پہلے جو 10 دن ہیں ان 10 دنوں میں زیادہ عبادت کرنا، خاص کر تکبیر، تحلیل، تسبیح، تحمید یعنی اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اس طرح کے اذکار کا پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے، حتیٰ کہ یہ چیز غیر متعین جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے. اس بارے میں حدیثیں سن چکے ہیں نا. تو اس طرح ابن قیم رحمہ اللہ کی ان باتوں پر غور کیجئے کہ ایک عام آدمی کو مختلف قسم کے فضائل اعمال، مختلف قسم کی فضیلت والے اعمال سامنے آ جائیں تو جو پیچیدگی پیدا ہوتی ہے کہ میں کون سا کام کرنے کے لیے آگے بڑھوں، تو اسے جان لینا اور سمجھ لینا چاہیے کہ وہ جس حالت، جس وقت اور جس مناسبت میں ہے کون سا اس کے لیے زیادہ افضل ہے، وہ دیکھ کر اسے اختیار کرنا چاہیے. رمضان کا آخری عشرہ کتنا باقی ہے رمضان کے آخری عشرے کے لیے؟ جی کتنا؟ تو کیا 12 کیا کہہ رہے تھے؟ میں کہہ رہا ہوں آخری عشرہ رمضان کا. رمضان کے آخری عشرے کے لیے ابھی تو یہ 19 میں داخل ہو چکے ہیں، کل 20 ہے اور اس کے بعد پرسوں والی رات جو ہے وہ 21ویں شروع ہو جائے گی. تو ذرا غور سے سنیے گا. رمضان کے آخری عشرے میں کیا چیز افضل ہے؟ مسجد میں اکیلے میں بیٹھے ہوئے اللہ کی عبادت میں مشغول رہنا لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے اور ان کے ساتھ مشغولیت کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے. بلکہ اگر کسی کو ہو سکے
میں یہاں ہو سکے کا لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں جو ہم لوگوں کی ڈیوٹیاں یا ہم لوگ جو یہاں مزدوری کے لیے آئے ہوئے ہیں اس اعتبار سے، ورنہ ہم اپنے اپنے علاقے میں ہوتے اور آزاد ہوتے تو پھر ہم لوگوں کے لیے ضروری تھا کہ ہماری مسجد میں کچھ نہ کچھ لوگ اعتکاف کے لیے ضرور بیٹھ جاتے۔ اعتکاف اور خلوت میں رہنا اور اللہ کی بہت زیادہ عبادت کرتے رہنا، یہ رمضان کے آخری عشرے کا سب سے زیادہ پسندیدہ اور افضل عمل ہے۔ بلکہ کئی علماء کا یہ کہنا ہے کہ آخری عشرے میں بہت دیر تک جو علمی مجلسیں قائم رہتی ہیں وہ بھی نہ قائم ہو، بلکہ ہر شخص قرآن پڑھنے، اللہ کا ذکر کرنے، نفل عبادتیں کرنے، دعا، توبہ، استغفار جیسے اپنے انفرادی عمل میں زیادہ گزارنا چاہیے۔ کسی مسلمان بھائی کے بیماری یا اس کے وفات کے وقت اس کی عیادت کرنا، اس کے جنازے میں شریک ہونا اور اس کے دفن تک اس کے ساتھ شریک رہنا، یہ اپنے ذاتی کاموں اور خلوت میں رہ کر انفرادی طور پر عبادت کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ لوگوں سے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہو یا ان کی طرف سے کوئی مصیبت آئے تو اس پر صبر یہ بہت زیادہ افضل ہے۔ جی ہاں، ان سے بھاگ کر جانے اور ان سے کلیتاً الگ رہنے کے مقابلے میں صبر کرنا زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے اور ان سے ملنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے وہ سب سے اچھا ہے۔ خیر الناس من یخالط الناس ویصبر علی اذاہم، اس شخص سے اچھا ہے جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر نہیں رہتا اور لوگوں کی طرف سے اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہی نہیں۔ لیکن یہ مل جل کر رہنا اس وقت افضل ہے جب وہ ان کے درمیان خیر کو بڑھانے، ان لوگوں کے درمیان اچھائی کو پھیلانے میں لگا رہے، بھلے ان کی طرف سے کچھ مصیبتیں، کچھ اذیتیں اور تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہوں۔ لیکن اگر ایسا خطرہ ہے کہ ان کے ساتھ رہنے میں، ان کے تکلیفوں کو جھیلنے میں یہ تو ایک طرف کا اجر و ثواب ہے، لیکن وہ ایسے برے ماحول اور ایسے برے کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ان کے درمیان میں رہنے سے ہم اور زیادہ بگڑ جائیں گے، تو اس موقع پر اس کا ان کے ساتھ ملے جلے رہنے کے بجائے الگ تھلگ میں رہنا یہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اگر کوئی علم والا، تقوی پرہیزگار والا آدمی، اس کو اس بات کا یقین ہے کہ ان کے درمیان مل جل کر رہ کر وہ یا تو برائی کو ختم کر سکتا ہے یا برائی کو کم کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں ان کے ساتھ مل کے رہنا اس کے لیے زیادہ افضل ہے۔ 3 باتیں میں نے اب تک پیش کی ہیں، غور نہیں کریں گے تو تینوں ذرا ایک جیسی نظر آتی ہیں، لیکن تینوں میں فرق ہے۔ پہلی بات یہ تھی کہ عمومی بات، پہلی ایک بات عمومی تھی کہ وہ شخص سب سے اچھا ہے جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے اور ان کے ساتھ اگر ان سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر صبر کر کے گزارتا ہے۔ یہ اچھا ہے، فضیلت والا ہے اس شخص سے جو لوگوں کے ساتھ مل کے نہیں رہتا